बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अपने अहल व अयाल, अपने अज़ीज़ व अकारिब, अपने अहल खाना, अपने दोस्त अहबाब और अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ ना सिर्फ ये कि बख़ैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुरम भी होंगे। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ तादेर सलामत कायम रखे, उनको दवाम बख्शे, उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुरम और हैप्पी लाइफ गुजारते रहें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हमारे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उसके साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें आपकी तरफ से रहनुमाई मिल सके तो हमें उसमें खुशी होगी और हम उसको फॉलो करेंगे। शुक्रिया। आज का मौजू हमारे एक वीलॉग बनाते हैं, वीडियोस करते हैं एनिमल्स के बारे में। वो एनिमल लवर्स हैं। ही केयर्स अबाउट द एनिमल्स। शहजाद तो शहजाद एनिमल केयर्स, उनका मैंने एक वीडियो देखा और उसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ों की निशानदेही की है जिसमें वो बिल्कुल अपनी जगह पर हक जानिब भी हैं, दुरुस्त भी हैं, क्योंकि हमारे माशरे में लोग जानवरों की केयर बहुत कम करते हैं। खैर, जानवरों की केयर नहीं करते तो उससे उनका कसूर भी नहीं है। यहाँ पर तो आपको पता है कि इंसानों की कदर नहीं है तो जानवरों की कदर कौन करेगा। ये हमारा पाकिस्तान का मुआशरा है, कोई यूरोपीय मुआशरा नहीं है। हालांकि हमें यूरोपियन मुआशरे की बजाय हम लोगों को ज़्यादा केयर करनी चाहिए। हमारे इस्लाम में जहाँ पर इंसानों के हकूक़ है वहाँ पर जानवरों के बारे में भी कहा गया है कि हम हर जानदार से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ और उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। लेकिन अब आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग जानवरों के साथ बहुत ही जुल्म सितम करते हैं, उनके साथ सख्ती का बर्ताव करते हैं, उनको धुतकारते हैं। अगर वो करीब आने की कोशिश करते हैं तो उनको भगा दिया जाता है और उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी खुराक और अपना खाने पीने का इंतज़ाम सड़कों से करें। बिल्लियों के बारे में ये कहा गया है कि हमारे मुल्क में आमतौर पर ये बात मशहूर है कि बिल्लियाँ जो है बीमारी फैलाती हैं, नहुसत हैं, इनका रोना जो है नुकसानदेह है। इनके बाल जो हैं वो अगर जिस्म में चले जाएं तो वो अस्थमा यानी दमा की बीमारी और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो है तोहमात परस्ती की बातें की जाती हैं। हालांकि जदीद साइंस ने भी और उससे पहले हमारे इस्लाम ने भी इस किस्म की किसी भी बात की नफ़ी की है। इस्लाम ने पहले नफ़ी की है और उसके बाद आजकल की जदीद साइंस की जो तहकीकात हैं उसमें भी ये कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग जानवरों को, मेरे अपने घर में 2 बिल्लियाँ हैं, ठीक है, और हमारी बिल्लियों का ये हाल है कि वो हमारे साथ बिस्तर में सोती हैं, हमारे साथ शरारतें करते हैं, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे होते हैं। वी आर ट्रीटिंग देम लाइक आवर किड्स। हम उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और वो हमारे साथ इसी तरह बर्ताव करते हैं जैसे बच्चे होते हैं। वो उसी तरह ज़िद करते हैं जिस तरह हमारे छोटे बच्चे ज़िद किया करते थे। वो इसी तरह जो है ना शरारतें करते हैं जिस तरह बच्चे शरारतें करते हैं। अगर आप उनको देखें, शहजाद साहब की वीडियोज़ में भी मैंने देखा है कि वो बच्चियाँ बड़ी शरारती, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास और वो बहुत शरारतें करती रहती हैं। और दूसरा ये है कि पहले जो इस्लाम में भी कहा गया और अब जदीद साइंस ने भी एक और बात की है कि अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, अगर आप एंग्जाइटी का शिकार हैं, अगर आपको कोई जहन पर कोई बोझ है, कोई भार है और अगर आप जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है तो आपको बिल्ली का जो लम्स है, यानी कि बिल्ली को जब आप छूते हैं और उनके बालों के ऊपर जब आप हाथ फेरते हैं तो वो आपको उसमें रिलैक्सेशन देती हैं। उनमें कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है जो आपको रिलैक्सेशन देती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप अपनी जो टेंशन होती है उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। और ये चीज़ मेरी ज़ाती तौर पर आजमाई हुई है, क्योंकि हमारे पास बिल्लियाँ होती हैं तो कभी कभार इंसान है अजीब किस्म के हालात का सामना भी करना पड़ता है। माहौल भी ऐसा होता है कि कभी शरारतें करे, वो बंदा टेंस होता है, टेंशन होती है, दुनियावी मामलात में परेशानियाँ होती हैं। तो जब वो बिल्लियाँ मेरे पास होती हैं तो मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं होती बल्कि मैं रिलैक्स फील करता हूँ। और सिमिलरली मेरी वाइफ के साथ भी यही है। तो मेरी वाइफ तो खैर ज़्यादा आदी हैं। इट इज़ अ फ़नी थिंग, मे भी आप लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा जो मैं अभी किस्सा बयान करने लगा हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो शी वाज हैविंग 18 कैट्स इन हर हाउस। उनके घर में 18 बिल्लियाँ थीं। और जस्ट फॉर फन से आई एम टेलिंग यू वन थिंग, डोंट टेक इट इन एनी अदर सेंस।
اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب رات کو بستر پر سوتے ہوئے بندہ کا ہاتھ جاتا ہے اپنی وائف کی طرف مسز کی طرف ٹچ کرنے کے لیے یا ویسے کوئی بات کرنے کے لیے تو میرے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بلی آ جاتی تھی. تو آئی اسٹل لاف ایٹ ہر آفٹر سو مینی ایئرز آف آور میرج. ابھی بھی میں ہنستا ہوں, میں اپنے دوستوں کو بھی یہ قصہ سناتے رہتا ہوں اور آج یہ میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے. تو ہمیں تو آج تک کوئی بیماری نہیں ہوئی الحمدللہ, ہمارے بچے کو بھی کوئی بیماری نہیں ہوئی, ہماری فیملی میں جو لوگوں کے بچے ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتے رہتے ان کو بھی کوئی بیماری نہیں ہوئی, وہ بلیاں ہمارے ساتھ سوتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ یہ ظلم و ستم کرتے ہیں بلیوں پر وہ شدید گناہ ہے. حضور پاک کی احادیث مبارکہ ہیں, کئی احادیث ہیں, ایک حدیث نہیں, کئی احادیث ہیں جن میں بلیوں پر خاص طور پر ظلم و ستم کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ بلیاں پالتے ہیں, یا تو وہ فیشن کے طور پر پال لیتے ہیں یا شوقیہ پالتے ہیں, اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گئی ہے بلی یا کوئی شرارتیں کرنے لگی ہے یا کوئی گندگی پھیلانے لگی ہے تو وہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. اب جو گھر میں رہنے والی بلیاں ہوتی ہیں ان کے لیے باہر زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, سروائیو کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہوتی کہ باہر کس طریقے سے انہوں نے اپنا کھانا ڈھونڈنا ہے, کس طریقے سے انہوں نے اپنی فوڈ ایکسپلور کرنی ہے, کس طریقے سے انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں, بیکاز وہ بول تو نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا, ہماری طرح انسانوں کی طرح وہ بول تو نہیں سکتے. اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے, ہمیں اگر کھانے کی ضرورت ہے تو ہم تو کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں, بٹ دے آر گوئنگ ٹو آسک. وہ بلیاں بیچاری کہاں سے جا کے کھانا مانگیں گی, کس سے مانگیں گی؟ اور گھر کی جو پلی ہوئی بلیاں ہوتی ہیں ان کو خدا را جو ہے نا کبھی آپ باہر مت پھینکیں. آپ جیسے اپنا یہ شہزاد صاحب نے اپنے پروگرام میں کل کہا تھا کہ آپ کو اگر بلیاں نہیں چاہیے, آپ اگر ان سے تانگ گئے ہوئے تو آپ کسی کو دے دیں. دیر آر سو مینی پیپل ہو کین اڈاپٹ دیم. آپ فیس بک وغیرہ پر, جہاں پر فارن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیس بک پر ڈال دیتے ہیں, انسٹاگرام پر ڈال دیتے ہیں, ان کی تصویریں ڈال دیتے ہیں کہ جی آئی ہیو کٹن اور آئی ہیو کیٹ اور آئی وانٹ ٹو گیو اٹ اپ, کیونکہ وی آر موونگ آؤٹ. ہوتا ہے کہ ایک ملک سے چھوڑ کے بندہ مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی وجوہات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی اڈاپٹ کر لے. وہ ان بلیوں کو سڑکوں پر نہیں چھوڑ دیتے, گلیوں پہ نہیں چھوڑ دیتے مرنے کے لیے, کیونکہ واقعی یہ اگر روڈز کے اوپر آئیں گی تو کم از کم مجھے ظاہر ہے کہ بلیوں کی سب کے آتے سیم ہوتی ہے, مجھے اپنی بلیوں کا پتہ ہے کہ دے کے ناٹ سروائیو آن دا روڈ. اگر ان کو میں سڑک پر پھینک دوں, کیونکہ انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے. ایون ایک دفعہ ہماری بلی ہمارے ساتھ کی بات تھی تو جہاں پر کچھ اور بلیاں گھوم رہی تھیں تو شی واز سرپرائز لوکنگ ایٹ ان این اسٹانشنگ وے. حیران کن عالم میں ان کو بلیوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق ہے. وہ اپنے آپ کو ہیومن بینگ ہماری طرح سمجھتی ہے, وہ سمجھتی ہے میں تو انسان ہوں, یہ مخلوق کہاں سے آ گئی ہے. تو یہ ان کا حال ہوتا ہے. تو جب وہ اپنی نسل کو نہیں پہچانیں گی, ان کے ساتھ ان کا کسی قسم کا انٹریکشن نہیں ہے, تو وہ باہر سے کھانا کیسے تلاش کریں گے. اور پھر میں نے دیکھا کہ لوگ لاتے مارتے ہیں, بلیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں, ان کے ساتھ شرارت کے موڈ میں, مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ شرارت ہے, لیکن وہ شرارت ایکچولی ان کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے. اس چیز کا بھی آپ احساس کیا کریں. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا جانوروں کے اوپر رحم کریں, ان کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ لوگوں کو دے گا. اور میری تو مسز کا خیر ایک پلان بن رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اوپن اپ این NGO اونلی ٹو پروٹیکٹ دا اینیمل اسپیشلی کیٹس. ان کے لیے ہم جہاں پر ایک میرے خیال میں ود ان فیو منتھس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ان کے لیے ہم ایک آرفن ہاؤس ہوتا ہے, جیسے یہ کہ اسٹینڈرڈ کیٹس ہوتی ہیں گلیوں میں, ان کو اسٹریٹ کیٹس, جن کو اسٹریٹ کڈس کی طرح اسٹریٹ کیٹس کہا جاتا ہے, ان کو بھی اٹھا کے ہم اس ہاؤس میں رکھیں گے اور ان کی کیئر رکھیں گے, ان کا میڈیکل وغیرہ سب کچھ جہاں پر اسی طرح ہی ہے. فارن میں, پاکستان میں بھی میرے خیال میں یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں, جہاں پر بھی ان کنٹریز میں یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ ویکسینیشن ہوتی ہے, جیسے بچوں کی ہوتی ہے باقاعدہ ان کا ویکسینیشن کارڈ بنتا ہے, اور یو وانٹ ٹو موو دیم یو ہیو ٹو میک این پاسپورٹ فار دیم. تو جس طرح انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, جہاں پر بہت ہی لوگ ان کے ساتھ پیار محبت سے کام لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے, ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان بلیوں کے ساتھ اور ان جانوروں کے ساتھ, ان کتوں کے ساتھ کیوں پیار محبت سے کام نہیں لیتے. کتے کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کتے کا جو لعاب ہوتا ہے نا, جو تھوک ہوتا ہے, وہ جو ہے نا ناپاک ہے. ادروائز کتے کا تھوک اگر آپ کو نہ لگے تو آپ کی گود میں وہ کتا بیٹھا ہوا ہے یا آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہ پلید نہیں ہوتا. اور یہ چیز صرف میں سائنس کی اس سے نہیں کہہ رہا, یہ اسلام میں ہے. اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں ان چیزوں کا تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ یوٹیوب پر جائیں اور اسلامک موضوعات ڈھونڈیں, اس میں ڈاک کے بارے میں لکھیں, آپ کو پوری چیز کا پتہ چل جائے گا. بلیوں کے بارے میں لکھیں, آپ کو پوری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ان جانوروں کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں. اگر آپ ان کو نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کسی کو اڈاپٹ کر لیں, کسی سے بات کر کے ان کو دے دیں, پیسے کی بجائے آپ اس کو فری میں دے دیں تو بہت سے لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور میری آپ سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. جو ایک مسکنسیپشن ہے جانوروں کے بارے میں, اس مسکنسیپشن کو دور کریں اور ان کو جو ہے نا وہ صحیح چیز جو ہے نا اس سے آگاہی حاصل کرنے کی
آگاہی دیں آپ. شکریہ. آج تک کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ. اور ہاں چلتے چلتے میں بتا دوں کہ یہ میرے موضوعات میں نہیں ہے، لیکن کل کیونکہ میں نے شہزاد صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی اس کے بارے میں، کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے دل میں تھی، میں نے کہا چلو ایک ویڈیو میں بھی بنا کے اس کے بارے میں اس چیز کو آگے بڑھاؤں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اسی طرح ایک چین کی صورت میں ہم اگر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی اور لوگ اس چیزوں کو سیریس لیں گے. تھینک یو. السلام علیکم.